آج کل ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک دیوبندی حیاتی حنفی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی، حافظہ اللہ تعالی. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ان کے، ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے، کسی کے نام سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. انجینئر مرزا محمد علی، یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن، صرف وائرس نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں. اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے. وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے. ہر سال کا ایک نام ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث. یہ 8 سال عالم بننے کے. اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر. تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو. تو میرا صاحب بتا دیں کہ کورسز نے کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے. اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے. تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے. پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے، محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے. تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے. مجھے نوجوان، ہمارے ڈریس میں خان کے بھی کافی نوجوان، ہمیں شکایت ملتا ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں، وہ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے، نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے، نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں. حضرت یہ صرف انجینئر ہے. میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو انجینئرز کے پاس گیا، اس نے وہ اچھا کیا میکینیکل انجینئر ہے، سول بھی نہیں، گاڑی کا مزدور. دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا، وہ ہے. تو وہ کرنے کے لیے یہ پڑھنے کے لیے گیا ہے. قرآن حدیث لاوارث ہے کہ ان کے وارثین سے آ کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں فضول. تو ان کی طرف سے بارہا یہ ٹاپک اٹھایا گیا، میں نے مختلف اوقات میں اسے مختصر طور پر ضرور ایڈریس کیا تھا، لیکن اب پھر سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے. آلموسٹ کوئی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس میں وہ بڑے سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جو ہمارے علماء کا درد دل ہے وہ رکھتے رہتے ہیں. ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ، دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہے میری وجہ سے. جب ایک شخص ہے ہی جاہل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسا ہے نہیں ہے، کافی پریشان ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا مشکل وقت فرقوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ لوگ کبھی بھی ایسی صورتحال کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی چیلنج کر سکے. تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بالکل جینون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا. تو وہ عبدالواحد قریشی صاحب نے پھر سے وہ اعتراض اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، پہلے وہ مجھے سول انجینئر کہتے تھے، اس دفعہ انہوں نے کہا یہ میکینیکل انجینئر ہے. چلے یہ تو انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا اپنا، اور انہوں نے باقاعدہ وہ کلیریفیکیشن اپنی اس نئی ویڈیو کے اندر دی ہے. ویسے وہ میمز کی شکل میں تو آپ تک پہنچ چکی ہے ویڈیو، اس کا جواب کافی حد تک آ چکا ہے. لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں نہ صرف مفتی عبدالواحد قریشی حنفی دیوبندی حیاتی صاحب کو، بلکہ جتنے اور مفتی ہیں، بریلوی حیاتی ہوں یا غیر مقلد وہابی اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع میں ہوں، سب کو میں ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اپنا جواب ریکارڈ کروا دوں. جو انہوں نے وہی اعتراض ریپیٹ کیا ہے کہ جی انجینئر صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی ڈگری کا روب دکھانے کے لیے جو ڈگری کے ان کے مختلف سال ہیں ان کو عربی میں وہ پروناؤنس کر رہے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، جس کے اوپر بڑی اچھی ایک میم بھی بنی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ عربی میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس کو عربی میں بول کے اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور پھر اینڈ پہ جا کے تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التفسیر اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو میں نے کئی مواقع پہ رکھی ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں. یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں. آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے
کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات، اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے، یہ خود بتایا ہوا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان کے اندر، اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں، اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے۔ آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں، ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے، مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج۔ اور اس میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، اہل حدیث بھی، ڈاکٹر ذاکر نائک، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے، سلفی سے، اہل حدیث سے۔ آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں، اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے، ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے، لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا، عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں۔ زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے، وہ عربی بھی جو ہے نا، جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا، وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی ہوئی۔ ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے، جو فارق نائک ہے، چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے ہی، مدینہ یونیورسٹی سے۔ تو یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا، میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے۔ ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں، طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں۔ ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا، لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی، لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے، اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے، فلاں فلاں، اس طرح کر کے کبھی نہیں کہ یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے، اس کا کیا کام ہے۔ چھوٹے 1-2 مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں، دیوبندی۔ دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے؟ کہ یہ تو 6 نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، کتابوں سے بیان کرتے ہیں، ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس۔ اور تمہارے تو 6 نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں، میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی، جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں، تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں، ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے۔ آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک، یہ سال کا آخری دن ہے، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اللاجیکل اعتراض ہے۔ لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبد الواحد صاحب اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے، اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے، مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے۔ آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی ہے انہوں نے کسی مدرسے کی، محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے، ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے۔ فتوے ویسے ان کے یہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے، فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا۔ لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے۔ ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے، داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے۔ تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں۔ الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں، اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے، کیا ان کے پاس ڈگری ہیں؟
جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں. میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں, درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ, کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا. یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں, کبھی بھی نہیں لگائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا. اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں, خواہ دعوت اسلامی والے ہوں, خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, احمد دیداد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ڈاکٹر ذاکر نائک, یا اور جتنے لوگ بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں, کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ دفاع صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کا نہیں ہوگا. ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے استاد مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے حوالے سے بھی جتنے لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے نا, یہ ساروں کی طرف سے انشاءاللہ یہ جواب ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں, تاکہ اس حوالے سے کبھی شیطان وسوسہ دلائے تو آپ اس وسوسے کو سیٹل کر لیں ان دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. تو یہ کل 10 علمی پوائنٹس ہیں جنہیں میں سٹیپ وائز کور کروں گا تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے.